السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاکر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ویو پوائنٹ۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے 12 جون کو بجٹ پیش کیا فار دا فزیکل ایئر 2024 اینڈ 25۔ جو بجٹ کا حجم ہے وہ تقریباً آپ کا 18.88 ٹریلین روپیز کا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی آئی ٹی سیکٹر کی تو گورنمنٹ نے آئی ٹی سیکٹر کے لیے تقریباً 79 بلین روپیز کا بجٹ پیش کیا ہے۔ فائنانس منسٹر نے جب بجٹ پیش کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ آئی ٹی کا بجٹ ہے 79 بلین، یہ تاریخ کا سب سے ہائیسٹ بجٹ ہے آئی ٹی سیکٹر کا۔ انہوں نے گورنمنٹ کی پازیٹیو پالیسیز کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ فورسی کی جا رہی ہے 3.5 بلین ڈالر فسکل ایئر میں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو یہ 79 بلین ہوں گے وہ کس طرح گورنمنٹ خرچ کرے گی۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جو 7 بلین ہے، 7 ارب روپے، وہ بیسیکلی گورنمنٹ ایلوکیٹ کر رہی ہے ایف بی آر کی کمپلیٹ سسٹم کو وہ ڈیجیٹائز کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب آپ ایف بی آر کے سسٹم کو کمپلیٹ ڈیجیٹلائز کریں گے، آپ کا جو ٹیکس کا انٹیک ہے وہ آپ کا انکریز ہوگا اور جو بھی لوپ ہولز ہے مینو سسٹم کے وہ ایلیمینیٹ ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کرنٹلی 2 آئی ٹی پارکس بنا رہی ہے، ایک کراچی میں جو کہ بہت قریب ہے، نیئر ٹو ایئرپورٹ ہے، اس کے لیے 8 ارب روپے رکھے گئے ہیں اس پارک کو بنانے کے لیے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا آئی ٹی پارک اسلام آباد میں بنایا جا رہا ہے G10 سیکٹر میں، اس کے لیے گورنمنٹ نے 11 ارب روپے رکھے ہیں اس کرنٹ فزیکل ایئر میں 2024-25 میں۔ اسی طرح انہوں نے مزید بتایا کہ 2 ارب روپے گورنمنٹ نے رکھے ہیں فور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے لیے، PSEB کے لیے۔ اور اسی طرح جو 20 بلین روپیز ہیں، 20 ارب روپے، وہ رکھے گئے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر انفارمیشن کے لیے۔ گورنمنٹ اس بجٹ کو بتا رہی ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ لیول پہ ایک ہائیسٹ بجٹ رکھا ہے آئی ٹی سیکٹر کے لیے، اور وہ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ اس بجٹ سے آئی ٹی انڈسٹری میں بوم آئے گا اور آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہوگی وہ فردر انکریز کرے گی نیکسٹ فسکل ایئر میں۔ لیکن اس کے برعکس جو پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ہے اور اسپیشلی جو ایک آرگنائزیشن ہے پاشا، پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن، پاشا ایک کلیکٹیو وائس ہے فار آئی ٹی انڈسٹری کے لیے، جو کہ گورنمنٹ کو مختلف سجیشن دیتی ہے فار دی امپروومنٹ آف آئی ٹی انڈسٹری اور کس طرح آئی ٹی انڈسٹری کی ایکسپورٹ انکریز کی جائے، اور وہ گورنمنٹ کو پالیسی میکنگ میں بھی سپورٹ کرتی ہے۔ وہ بالکل اس آئی ٹی بجٹ سے خوش نہیں ہے، ان کی شدید قسم کی ریزرویشن ہے۔ پاشا کے جو چیئرمین ہیں محمد زہیب خان، انہوں نے اپنا بہت ہی شدید قسم کی ریزرویشن شو کی ہے آئی ٹی انڈسٹری کے بجٹ کے پرسپیکٹو سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ نے جو کمٹمنٹ کی تھی آئی ٹی انڈسٹریز کے ساتھ، پاشا کے ساتھ، وہ کمپلیٹلی اوور لک ہوئی ہیں اس آئی ٹی بجٹ میں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گورنمنٹ نے میسو قسم کا ٹیکس امپوز کیا ہے سیلری کلاس کے اوپر، تنخواہ طبقے کے اوپر، وہ فردر سبب بنے گا برین ڈرین کا۔ اب اسٹل پاکستان میں بھی جو اسکلڈ آئی ٹی ریسورسز کی شدید کمی ہے، اور پاشا کئی دفعہ گورنمنٹ کو یہ بتا چکا ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم آئی ٹی اسکل ریسورسز کی شدید کمی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اسکل ریسورسز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں ایک اچھے مستقبل کے لیے، ایک اچھی سیلری کے لیے۔ اس کرنٹ بجٹ میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ مزید برڈن ڈالا گیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 375 ارب روپے کا ٹیکس سیلری کلاس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ اور اسی طرح علی احسن جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہے پاشا کے، انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ نے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر دیے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے۔ انہوں نے ڈیتھ وارنٹ کا ورڈ یوز کیا ہے آئی ٹی انڈسٹری کے بجٹ کے پرسپیکٹو سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو آئی ٹی انڈسٹری کے جو بجٹ ڈرافٹ کیا گیا ہے اس میں گورنمنٹ نے کسی قسم کی کنسلٹیشن نہیں کی کنسرن سٹیک ہولڈر سے، اور انہیں آن بورڈ نہیں کیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ
آئی ٹی انڈسٹری، آئی ٹی سیکٹر واحد سیکٹر ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ وہ سیکٹر ہے جو کہ امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے، یہ وہ سیکٹر ہے جس سے ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، یہ وہ سیکٹر ہے جو گورنمنٹ کو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ایکسپورٹ بڑھا رہا ہے، اور اس ایکسپورٹ کا پیسہ گورنمنٹ کو یو ایس ڈی کی شکل میں مل رہا ہے، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان کو شدید ضرورت ہے یو ایس ڈی ڈالرز کی ایز آف ناؤ۔ چیئرمین پاشا محمد زہیب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بجٹ ہے 79 بلین کا، یہ صرف اور صرف گورنمنٹ کے اپنے پروجیکٹس کے لیے، جس میں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئی ٹی پارکس بنائے گی، اس میں جو ایز اے ہول آئی ٹی انڈسٹری، جو آئی ٹی کمپنیز ہے، اس کو کمپلیٹلی نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ پاشا کے چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ نے جو ٹیکسز کا برڈن ڈالا آئی ٹی انڈسٹری پہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹیکسز کو کم کیا جاتا اور ایک بڑا کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا جہاں پہ کمپنیز، فری لانسر، آئی ٹی انٹرپرینیور ایزیلی کام کر سکتے، لیکن گورنمنٹ نے اس کے برعکس ٹیکسز کو انکریز کیا، اور جو جی ایس ٹی ہے وہ گورنمنٹ نے 5% سے 10% پہ کر دی ہے جب کوئی بھی آپ آئی ٹی کا اکوپمنٹ ہارڈ ویئر باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اس کا بھی بیڈلی امپیکٹ پڑے گا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی بھی ان کی جو کوارڈینیشن کنورسیشن ہوئی ہے بجٹ سے پہلے ود منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، اور جو ان کو ایشورنس دی گئی تھی فرام دی کنسرن منسٹری کہ ان کے جو آئی ٹی انڈسٹری کے ایز اے ہول ایشو کو ایڈریس کیا جائے گا، وہ ایسا نہیں ہوا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ دوبارہ گورنمنٹ کے پاس جائیں گے اور جو کنسرن منسٹری یا آئی ٹی منسٹری اور فنانس منسٹری کے پاس جائیں گے اور ان سے دوبارہ جا کے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ خدارا اپنی ان پالیسی کے اوپر دوبارہ سے نظر ثانی کیجیے اور جتنا میکسیمم ریلیف دیا جا سکے وہ دیا جائے آئی ٹی انڈسٹری کو، کیونکہ پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ، اور آئی ٹی انڈسٹری کی ایکسپورٹ ہر صورت میں ہم نے بڑھانی ہے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ لاسٹ فزیکل ایئر 2022-23 میں پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ وہ صرف 2.6 بلین ڈالر کی تھی، اور اس سال کا جو کرنٹ فزیکل ایئر چل رہا ہے 2023-24، اس میں یہ فرسی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ لگ بھگ 3.6 بلین کو ٹچ کرے گی، لیکن یہ نمبر ابھی بھی بہت کم ہے۔ ہم اسے جب کمپیئر کرتے ہیں اپنی نیبر کنٹری انڈیا کے ساتھ، ان کی لاسٹ ایئر جو آئی ٹی ایکسپورٹ تھی وہ تقریباً 200 بلین ڈالر کی تھی۔ آپ جسٹ امیجن کریں کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، 2.6 بلین پہ، اور ان کی 200 بلین ڈالر ہے۔ آپ سوچیں اگر پاکستان کی یہی آئی ٹی ایکسپورٹ 30 ارب ڈالر کو ٹچ کر جائے تو کیا ہم جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس؟ کیا ہم مختلف ممالک کے دروازے کھٹکھٹائیں گے کہ ہمیں قرضہ دو؟ نہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری ہی وہ واحد راستہ ہے جو پاکستان کو اس اکنامک چیلنجز سے باہر نکال سکتا ہے۔